وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو شق کر دیا، پھاڑ دیا، پھر تم کو بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا، تم اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے موسیٰ کے جانے کے بعد پوجا کے لیے بچھڑا بنا لیا اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی، والفرقان اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب عطا کی، لعلکم تہتدون تاکہ تم سیدھی راہ چلتے رہو، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا بچھڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ لہٰذا تم اپنے پروردگار سے توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور تم میں سے بعض کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ یہ کام تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے نزدیک بہتر ہوگا، فَتَابَ عَلَيْكُمْ اور تمہارا پروردگار تمہاری توبہ قبول کر لیا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے جو ایک آیت تھی، آیت نمبر 49، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم، اس سے اصل سلسلہ کلام ہے اور ربط کلام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو احسانات کیے تھے، بے شمار احسانات کیے تھے، ان احسانات میں سب سے بڑا احسان بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر جرار سے بنی اسرائیل کو نجات عطا کی۔ کس سے؟ فرعون کے لشکر جرار سے 6 لاکھ کا لشکر تھا، ان سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا احسان یہ بتلایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 رات کا وعدہ کیا تھا اور وہ اپنے وعدہ پورا کرنے کے لیے کوہ طور پر آئے اور پھر تم نے ایک بچھڑا بنا لیا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب دریائے نیل سے، اور دریائے نیل کو بحر حمر بھی بولتے ہیں، دریائے نیل سے جب یہ لوگ پار ہوئے، بحر حمر سے پار ہوئے اور فرعون لوگ غرق ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو وادی سینا میں لے کر چلے گئے، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ مصر واپس آ گئے تھے، لیکن مصر واپس نہیں ہوئے تھے، بلکہ حضرت موسیٰ کا ارادہ یہ ہو چلا تھا کہ ہم لوگ شہر کنعان چلے جائیں گے۔ کہاں چلے جائیں گے؟ شہر کنعان چلے جائیں گے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل گاؤں ہے، جہاں پر حضرت یوسف رہا کرتے تھے، شہر کنعان چلے جائیں گے۔ لیکن چونکہ اس طرح بیچ میں حالات پیش آئے تو پھر ارادہ ہوا کہ وادی سینا میں چلے جائیں، اور وہیں پر چلے گئے۔ وادی سینا میں جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آتی ہے کہ آپ کو ایک کتاب عطا کی جائے گی، اور اس کتاب کو لینے کے لیے آپ طور پر آئیں۔ کہاں پر آئیں؟ کوہ طور پر آئیں، طور کی پہاڑ پر آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی پر گئے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ آپ کو کتاب ایسے نہیں مل جائے گی، بلکہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 ماہ کے روزے رکھے۔ کتنے؟ 1 مہینے کے روزے رکھے۔ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد افطار کر لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، آپ کیوں افطار کر لیے؟ یا اللہ 1 ہی مہینے کا حکم تھا نا؟ اچھا،
مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کیا ہے، روزے دار کے منہ کی جو بدبو آتی ہے رائحہ، وہ مشک سے زیادہ کیا ہے، پسندیدہ ہے، اس لیے تم کیا کرو، 10 دن کا اور روزہ رکھو۔ کیا رکھو؟ 10 دن کا اور روزہ رکھو، تو اس طرح کیا ہو گئے، 1 مہینے اور 10 دن کتنے ہو گئے، 40 دن ہو گئے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کیا کیے، روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ طور پر کیا کیے، اعتکاف بھی کیے۔ کیا کیے؟ اعتکاف بھی کیے، یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے رہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، کتنی راتوں کا، 40 راتوں کا، اور رات میں کیا دن بھی داخل ہے۔ جیسے ہم لوگ سحری کھاتے، اس کا مطلب نہیں کہ رات ہی کا روزہ ہے، نہیں، روزہ کس کا ہے، صبح کا روزہ ہے۔ تو 40 راتوں کا وعدہ کیا، یعنی 40 دن اور 40 رات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تکمیل کر لیے 40 دن، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب عطا کی۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تورات۔ کیا ہے؟ تورات۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تورات حضرت موسیٰ پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر تورات عطا کر دیے گئے۔ لیکن اس درمیان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے تھے، وہاں وادی سینا میں چھوڑ دیے، آپ لوگ رہو، اور حضرت ہارون کو بول دیے کہ بھائی تم اس کی نگرانی کرتے رہو، تم اس کی نگرانی کرتے رہو۔ اور بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت نبی ہو گئے تھے۔ حضرت ہارون کیا تھے؟ نبی تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ آپ اس کی نگرانی کرو، دیکھ بھال رکھو، میں طور سے آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے۔ لیکن اس درمیان کچھ لوگوں نے ایک بچھڑے کو بنایا، اور بچھڑے کو بنا کر پوجا شروع کر دی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا موسیٰ سامری۔ کیا نام تھا؟ موسیٰ سامری۔ ایک تو حضرت موسیٰ ہیں، اور دوسرا بھی حضرت موسیٰ کے نام پر تھا موسیٰ، لیکن سامری آ کر فرق کر دیتا ہے، موسیٰ سامری۔ موسیٰ سامری بہت ہی ذہین و فطین آدمی تھا، بہت ہی تو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر سواری کرتے ہیں، اس گھوڑے کی خاصیت یہ ہے کہ اس گھوڑے کا قدم جس زمین پر پڑ جائے، اور وہ زمین کیا ہو، بنجر زمین ہو، اس میں کوئی درخت پودا نہ ہو، تو وہاں سے درخت نکل آتا ہے، ہریالی نکل آتی ہے، سبزہ اگ آتا ہے۔ تو اس نے یہ مائنڈ اپنا لگایا، اپنا یہ منطق سمجھا کہ اگر اس کی زمین اس جگہ سے جہاں پر اس کے گھوڑے کا قدم پڑتا ہے، ٹاپ پڑتا ہے، وہاں سے بنجر زمین میں ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس مٹی میں ضرور کچھ نہ کچھ خاصیت ہے۔ اس مٹی کو لے لی ہے، ایک مٹھی مٹی لے لی اور لے کر رکھ لی ہے۔ اس نے سونے اور چاندی کو قالب کی شکل میں ڈھال کر ایک بچھڑے کی شکل بنایا، اور بچھڑے کے منہ میں ڈال دیا کیا، وہ مٹی، ایک مٹھی مٹی ڈال دیے، اور مٹی ڈالنے کے بعد وہ جو سونے اور چاندی کا بچھڑا تھا وہ بولنا شروع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بولنا شروع کر دیا۔ اور اس نے یہ سمجھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے کی جو مٹی ہوتی ہے، اس میں یہ طاقت ہے کہ کسی کو حیات بخش دے، لہٰذا اس سے کیا ہے، بچھڑے میں حیات آ گئی، اور بچھڑا بولنا شروع کر دیا۔ جب یہ بولنا شروع ہوا تو یہودی کیا ہو گئے، بالکل ان کی طرف متوجہ ہو گئے، ہے نا، دیوانے ہو گئے، رے کرامات ظاہر ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ کرامات ظاہر ہو گئی۔ اور ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، اس کو ولی نہیں مانتے جس سے کیا ہو، کرامت ظاہر نہ ہو۔ پھر کیا دیکھنا تھا، وہ لوگ ان کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ سامری جیسے جیسے بولتے گئے، اس کی پوجا شروع ہو گئی، لوگ عبادت کرنے لگے، اس کو خدا تسلیم کر لیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کافی سمجھائے بھی، لیکن بنی اسرائیل ہٹ دھرم قوم تھی، حضرت ہارون کی بات نہیں مانے، اور اس طرح ایک سلسلہ چلا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصہ ہوئے، موسیٰ سامری کو پکڑ لی اور مارنے پر آ گئے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ پھر اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں نے اس وجہ سے کیا، لیکن میں نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ تم عبادت کرو، لوگ تو خود یہ دیکھ کر عبادت کرنا شروع کر دیے۔ اسی کو بیان کیا ہے، ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو
اس وقت کو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور فرقان عطا کی۔ فرقان یہ کتاب کی کیا ہے؟ صفت ہے کہ تورات ایک ایسی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ اور جو بھی کتاب ہے آسمانی کتاب، اس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرتی ہے، فرق بیان کرتی ہے۔ جو صحیح ہے اس کو صحیح اور جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے اور دیکھا کہ میری قوم نے ایک برائی، ایک بت کو بنا لی، ایک بچھڑے کو معبود بنا لیے اور اس کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی اور جو حکم نازل ہوا، وہ حکم یہ تھا کہ اے موسیٰ، آپ حکم دیجئے کہ جو لوگ بچھڑوں کی عبادت نہیں کیے ہیں وہ لوگ قتل کرے۔ کس کو؟ جو لوگ بچھڑوں کی عبادت شروع کر دی ہیں اس کو قتل کر دے۔ کس کو قتل کر دے؟ جو پوجا نہیں کیے ہیں وہ لوگ، ان لوگوں کو قتل کر دے جو لوگ بچھڑوں کو معبود بنائے یا بچھڑوں کے سامنے پوجا کیے۔ یہ حکم کس کی طرف سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر ان میں سے بعض لوگوں کو قتل کر دیے۔ چنانچہ یہودی میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور قتل کرنا شروع کیے، اور جس وقت قتل کر رہے تھے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس وقت بالکل اندھیرا تھا۔ کیا تھا؟ اندھیرا۔ جس طرح تیز بارش ہوتی ہے، ہر طرف بادل چھایا رہتا ہے، اس وقت اندھیرا رہتا ہے، اسی طرح ایک اندھیرا تھا، اور قتل کرتے رہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ 3000 یہودی قتل کیے گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ 70,000 یہودی قتل کیے گئے۔ 70,000 جب قتل ہو گئے تو پھر روشنی پھیل گئی، اور روشنی پھیلنے کے بعد حضرت موسیٰ کہتے اب بس کرو، ہو گیا کام تمام۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یا تو 3000 لوگ بچڑی کی عبادت کیے تھے اگر ایک روایت کو مانتے ہیں، یا دوسری روایت کو مانتے ہیں تو کتنے لوگ عبادت کیے تھے بچڑوں کی؟ 70,000 لوگ عبادت کیے تھے، اور 70,000 کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مانے، تو حضرت موسیٰ کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ اس کو قتل کر دو، فقتلوا، کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ اور ارتداد کی یہ سزا ہے کہ جو لوگ مرتد ہو جائے اس کی سزا جس طرح اسلام میں یہ ہے کہ قتل کر دینا، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے دور میں یہ حکم تھا جو لوگ مرتد ہو جائیں اس کی سزا قتل کر دینا ہے، جیسا کہ 70,000 یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔ پھر کیا کرو؟ اور ان لوگوں کی توبہ یہ تھی جن لوگوں نے بچڑوں کی پوجا کی تھی، ان کی توبہ یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو لوگ قتل کیے گئے 3000 یا 70,000 تو گویا کہ 70,000 وہ شہید ہوئے۔ کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ ان کے گناہوں کی معافی یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو لہٰذا جو لوگ قتل کیے گئے یہودی وہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ کیا فرما دی؟ مغفرت فرما دی۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور یہ قتل کر دینا، تم میں سے بعض نے بعض کو قتل کیا، اور ایسا بھی تھا کہ ایسا کہ باپ بیٹے کو قتل کیا، بیٹا باپ کو قتل کیا، ایسا تھا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک کیا ہے؟ تمہارے حق میں بہتر تھا۔ فتاب علیکم، پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، اور تمام لوگوں سے گناہ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والے اور کیا ہے؟ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 54 تک ہوا، 54 تک آج یہیں تک رکھیں انشاءاللہ۔ آج جو بات ہوگی وہ کچھ فتنوں کے تعلق سے بات ہوگی، موجودہ زمانے میں جو فتنے ہیں اس سلسلے میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ آئندہ اتوار سے وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ سے بات ہوگی۔ اگر اس کے متعلق بھی کوئی سوال ہو تو آپ اگلے ہفتے پوچھ لیں گے، بہتر رہے گا، چونکہ ابھی اور واقعہ ہے، تقریباً 11 آیتیں ہیں جو اس سے متعلق ہیں۔ ایک بجے اچھا
الحمد للہ